پہلی بات یہ ہے کہ لمبی بات کا موقع نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اشارات پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سعودی نظام کا ایک تاریخی پس منظر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور کا، سابقہ انبیاء کرام کے دور کا ایک پس منظر یہ ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ آج بھی بائبل جس حالت میں بھی ہے، آج بھی بائبل میں سود کی حرمت، سود کی نحوست اور سود کی ممانعت واضح طور پر موجود ہے، اور قرآن پاک اس کا یہ پس منظر بیان کرتا ہے۔ بنی اسرائیل جن کا ایک دور ہزاروں سال پر مشتمل دور گزرا ہے، جن کا ایک پہلو قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے اپنے دور میں تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، دنیا کی قیادت، رہنمائی، سیادت، حکومت، عدالت، قضاء، بنی اسرائیل کو سب کچھ دیا تھا اللہ پاک نے، فضیلت بھی دی تھی۔ پھر ایک دور آیا تو قرآن پاک کہتا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل کا ایک دور فضیلت کا دور تھا، برتری کا دور تھا، دنیا کی قیادت کا دور تھا۔ دوسرا دور لعنت کا دور تھا، عذاب کا دور تھا، غضب کا دور تھا۔ دونوں دور قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، اور اس فضیلت سے لعنت تک پہنچنے کے جو اسباب قرآن پاک نے بیسیوں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بیان فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ بنی اسرائیل جو فضیلت کی بلندی سے لعنت کے گڑھے میں گرے ہیں، تو اس گرنے کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ کہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا، اور وہ سود کھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس سود کے کھانے کے شروع کرنے سے اور اس عمل سے وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ ایک تاریخی پس منظر تو یہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا۔ ایک پس منظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت دی ہے اور اپنی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، تو وہ دور جاہلیت میں جو جاہلی قدریں جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 22 سالہ 23 سالہ محنت کے ساتھ معاشرے سے ختم کیا، حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان فرمایا۔ ایک بڑا جامع اور بڑا زبردست اعلان تھا، انقلابی اعلان تھا کہ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ حجۃ الوداع پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ایک بڑا تاریخی انقلابی جملہ ہے، فرمایا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ وہ بھی بیسیوں ہیں، ان میں سے ایک جس کا وہی حضور نے انہی قدموں پر اعلان فرمایا، وہ جاہلیت کی قدروں میں سے ایک سود تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ختم کرنے کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ عملاً ختم کرنے کا آغاز کیا۔ اور آج ہمیں جو مشکل درپیش ہے، ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ہم پچھلے معاملات کو کیا کریں گے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس وقت کے ایک سود کے کاروبار کرنے والی بہت بڑی شخصیت کو، بہت بڑے کاروباری کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، چچا محترم تھے، فرمایا میں اس کا آغاز کر رہا ہوں، آج کے بعد میرے چچا کے ذمہ جو سود تھا ختم، نہ سود دے گا نہ لے گا، پچھلی رقمیں اصل باقی ہیں، سود کی رقمیں معاف۔ میں یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں جب بھی کرنا ہوگا آغاز یہیں سے کرنا ہوگا، پچھلے معاملات یکسر ختم کرنا ہوں گے، یہ رسک لینا ہوگا، یہ قربانی دینا ہوگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق، یہ کہہ کے کہ پچھلی باتیں ختم، آج سے 0 پوائنٹ سے ہم نئی معاشی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی، حرمت کے نحوست کے حوالے سے بھی واضح بات فرمائی، جاہلی قدر کے حوالے سے بھی واضح بات فرمائی، اور اس کی عملی آغاز کے حوالے سے بھی واضح رہنمائی کی کہ اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے، چینج کیسے کرنا ہے، اور اس کو نئے دور کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا،
رسول اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے حوالے سے حضور کے دور میں سود کا پس منظر اور تاریخی تناظر کیا تھا، اس پر ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہماری آج کی صورتحال بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہے۔ لمبا واقعہ ہے، خلاصہ عرض کروں گا۔ طائف کا محاصرہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد حنین کی جنگ میں کامیابی حاصل کی، اوطاس کی جنگ جیتی۔ 3 جنگیں جیتنے کے بعد جب طائف کا محاصرہ کیا، 17 دن محاصرہ رہا، لیکن محاصرہ اٹھا کے واپس آ گئے۔ محاصرہ اٹھانا یہ آپ کو معلوم ہے اس کو جنگی اسلام میں کیا کہتے ہیں۔ حضور کو محاصرہ اٹھا کر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے کہ چلو پھر کبھی صحیح، اس موقع پر نہ صحیح، واپس تشریف لے آئے۔ تو بنو ثقیف تھے، طائف کی بڑی قوم بنو ثقیف تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا کہ یار ہمیں فتح نہیں کر سکے۔ یہ ہوتا ہے، مکہ فتح کر لیا، حنین فتح کر لی، اوطاس فتح کر لیا، ہمیں فتح نہیں کر سکے۔ تو حضور پہنچے مدینہ منورہ، جناب نبی اکرم سے پیچھے پیچھے بنو ثقیف کا جرگہ بھی پہنچ گیا، وہ ابن عبد یالیل وغیرہ، وہ جنہوں نے پتھر برسوائے تھے حضور پر، وہ قیادت اس کا ایک حصہ بھی ساتھ تھا۔ یہ پیچھے پیچھے پہنچ گئے مدینہ منورہ جناب نبی اکرم کے پیچھے، جناب آپ تو ہمیں فتح نہیں کر سکے، ہم کلمہ پڑھنے آئے۔ اس سیرت کی اکثر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ تو ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا ہو گیا، ہم کلمہ پڑھ لے آئے ہیں۔ گھمنڈ پیچھے یہ تھا کہ ہم اپنے طور پر آئے ہیں، اس لیے ہماری کچھ شرطیں ہوں گی، کلمہ پڑھنے کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ نے سارے بت توڑ دیے ہیں، بنو قریشیوں کے بھی توڑ دیے اور انصار کے بھی توڑ دیے۔ ہمارا بت لات، افرأیتم اللات والعزیٰ، وہ ہم عبادت نہیں کریں گے لیکن ٹوٹے گا بھی نہیں۔ ایک شرط، ہمارا بت نہیں ٹوٹے، ہماری ثقافتی علامت ہے، قدیمی ثقافت ہے ہماری، نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری شرط یہ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھیں گے لیکن نماز کا اتنا ٹائٹ شیڈول ہم سے نہیں ہوگا، شیڈول خود طے کریں گے ہم، کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے۔ یہ دوپہر کو دفتر بند کر کے جانا پڑتا ہے، دکان بند کر کے جانا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ اتنا ٹائٹ شیڈول نہیں، پڑھیں گے لیکن شیڈول اور گنتی خود طے کریں گے، یہ ہم اس کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بات، آپ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے پوری ہر بات لاجک کے ساتھ کی ہے، کوئی بات لاجک کے بغیر نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے شراب کی حرمت کا، شراب لینا دینا بلانا پینا پلانا سب حرام ہے، لیکن ہمارا تو مسئلہ ہے، ہمارا علاقہ انگور کا علاقہ ہے، آج بھی طائف کی بڑی پیداوار انگور ہی ہے، انگور کا علاقہ ہے، اور انگور کچا مارکیٹ میں پھینکنے سے خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور نچوڑ کر پیک کر کے پکا پکو کے بیچ دیتے تو 12 سال کا خرچہ نکل آتا ہے۔ تو یہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے، شراب نہیں چھوڑ سکیں گے، آپ کو یہ ہمیں استثناء دینی ہوگی، شراب نہیں چھوڑیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے سود کی ممانعت بھی کی ہے، سود لین دین منع ہے، وہاں یہ دلیل آپ کتابیں کھول کے دیکھیں، لکھا ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ ہماری تجارت سود کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی ہم نہیں چھوڑ سکیں گے۔ یہ ہماری چوتھی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط بھی ذکر کر دوں میرے خیال میں کہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ بہت دیر سے شادیاں ہوتی ہیں، گزارا نہیں ہوتا، اس لیے ہم زنا بھی اتنی سختی نہ کریں، ہمارے ساتھ کچھ لچک پیدا کریں۔ یہ 5 شرطیں بنو ثقیف نے اسلام قبول کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شرطیں رکھی۔ جناب یہ 5 شرطیں قبول ہیں تو باقی کا کلمہ پڑھا دیں، اگر کلمے کے پیچھے کوئی بچ گیا ہے تو وہ پڑھا دیں ہمیں۔ لمبا واقعہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرما دی، نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا، یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ بھئی یہ کیسے ممکن تھا کہ مکہ کا اسلام اور ہو اور 80 میل کے فاصلے پر طائف کا اسلام ہو، کیسے ممکن تھا؟ نہیں، پھر کبھی سے ٹھیک ہے ہم تمہیں فتح نہیں کر سکے، پھر سے بھی، لیکن یہ نہیں، ایسے نہیں، اسلام قبول کرنا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ۔ وہ گئے، رات مشورہ کیا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بڑا گستاخانہ سا سوال کرنا چاہوں گا کہ بطور سوسائٹی فرداً ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، سارے کلمہ گو ہیں الحمدللہ، لیکن بطور سوسائٹی اسلام قبول کرنے میں آج ہماری شرطیں کیا ہیں؟ بطور معاشرہ، بطور سوسائٹی، بطور قوم، اجتماعی لیول پر اسلام قبول کرنے میں ہم نے ابھی تک نہیں کیا۔ فرداً ہم سب مسلمان الحمدللہ، ہم
اچھے مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بطور سوسائٹی، بطور معاشرہ، بطور قوم اسلام کو قبول کرنے میں آج ہماری شرطیں کیا ہیں؟ وہی ہے، یہی شرطیں ہیں ہماری۔ لیکن فرق ہے، وہ رات گئے، مشورہ کیا، صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جناب بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہماری شرطیں غلط تھیں، ہم شرطیں واپس لیتے ہیں، کلمہ پڑھائیے۔ انہیں 24 گھنٹے میں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ شرطیں قابل عمل نہیں ہیں، ہمیں 67 سال سے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم ابھی تک اپنی شرطوں پہ اڑے ہوئے۔ میں نے زیادہ غلط سخت بات تو نہیں کہہ دی۔ انہیں 24 گھنٹے میں باسیہ نے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے مکے کا اسلام اور طائف کا اسلام اور ایک چیز مکے میں حرام ہے، طائف میں کیسے حلال ہو جائے گی؟ تو رات سمجھ میں آ گئی بات، صبح آئے، جناب شرطیں واپس، کلمہ پڑھائیے۔ وہ تو کلمہ پڑھ کے چلے گئے، ہم 67 سال سے اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ جناب یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، باقی اسلام قبول ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے قبول کیا ہوا ہے۔